تاریخ بھولنے کی بیماری۔ کارل مارکس نے درست کہا تھا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پہلی مرتبہ ایک المیہ کے طور پر اور دوسری مرتبہ طنز کے طور پر۔ 2023 کی عدالتی افراتفری چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں پیدا ہونے والی 1997 کی عدالتی افراتفری سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن جس انداز سے 2023 کے عدالتی واقعات رونما ہو رہے ہیں تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2023 میں تاریخ اپنے آپ کو بیک وقت المیہ اور طنز کی صورت میں دہرا رہی ہے۔ موجودہ عوامی گفتگو نے 1997 کے ساتھ مماثلت کو اجاگر کیا ہے، ایک سپریم کورٹ جو چیف جسٹس کی حمایت کرنے والے اور ان سے اختلاف کرنے والے ججوں میں تقسیم پر مشتمل ہے۔ ان ججوں کے مابین بنیادی اختلاف مقدمات کی سماعت کے لیے اپنی من مانی کی بنیاد پر بینچوں کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات کا استعمال اور سیاسی طور پر حساس اور آئینی طور پر اہم مقدمات کو ججوں کے ایک مخصوص بینچ کے حوالے کرنے سے متعلق ہے۔ اختلافی ججز کی جانب سے فل کورٹ اجلاس کا مطالبہ، پارلیمنٹ میں ججوں کے خلاف جارحانہ تقاریر، پارلیمنٹ کی جانب سے قانون میں ترمیم جس کے نتیجے میں اپیل کا حق ملنے کے بعد سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس اپیل کی سماعت کرے گا، خاص طور پر ایسے مقدمات میں جو سیاسی طور پر حساس معاملات سے متعلق ہوں، سپریم کورٹ کے مختلف حریف بینچوں کی جانب سے ایک دوسرے کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے واقعات اور سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف مس کنڈکٹ پر ریفرنسز بھیجنے کی بازگشت۔ لہٰذا 2023 کے عدالتی انتشار میں ہمیں 1997 کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں، تاہم یہ دونوں عدالتی انتشار کئی حوالوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی مخالفت میں ایک انتہائی طاقتور سیاسی انتظامیہ اور ایک طاقتور پارلیمنٹ موجود تھی جس کی حکومت قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت رکھتی ہے، جبکہ اپوزیشن نہایت کمزور تھی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی غیر فیصلہ کن صورتحال سے دوچار تھی۔ 2023 میں ملک میں ایک کمزور مخلوط حکومت قائم ہے، ایک قابل اعتراض اور نامکمل پارلیمنٹ ہے، ایک طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت کے خلاف عوامی طور پر متحرک اور مضبوط اپوزیشن موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ موجودہ حکومت ججوں کے درمیان تقسیم کا فائدہ اٹھا کر سپریم کورٹ پر حملہ کر کے اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر کے اپنا سوچا ہوا حل ان پر مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1997 کے برعکس پاکستان اس وقت انتشار کی اوپر بیان کی گئی بیک وقت رونما ہونے والی 4 صورتوں کی زد میں ہے۔ 1997 میں موجود نسبتاً استحکام کے برعکس 2023 میں ملک کو انتشار سے بچانے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے 2023 کے عدالتی انتشار کا نتیجہ 1997 کے عدالتی انتشار جیسا نہیں نکلے گا، بلکہ شاید اس سے بہت زیادہ تباہ کن نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جج صاحب تاریخی حقائق بھول جانے کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو یہ سوچتے نظر آتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح 1997 جیسے عدالتی انتشار کو دہرانے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ 2023 میں وہ اسی طرح کے انتشار پر مبنی اقدامات اٹھا رہے ہیں جیسے عدلیہ نے 1997 میں اٹھائے تھے۔ تباہ کن نتائج۔ اگلے چند مہینوں میں یہ عدالتی انتشار اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جو چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے بینچوں کی تشکیل کا اصول طے کرتا ہے اور آرٹیکل 184(3) کے تحت جاری ہونے والے احکامات کے خلاف لارجر بینچ کے سامنے اپیل کا حق فراہم کرتا ہے یا عدالتی طور پر اسے معطل کر دیا جاتا ہے، تو موجودہ اختلاف رائے رکھنے والے جج بینچوں میں نہ بیٹھنے پر غور کر سکتے ہیں یا حریف ججوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف مزید احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں زبانی طور پر 2 سپریم کورٹس وجود میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ عدالتی مس کنڈکٹ کی شکایات یا آڈیو لیکس کی تلوار کو استعمال کرتے ہوئے بعض ججوں کو ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر 2 طرح کی تباہ کن صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ججوں کا ایک گروپ دوسرے پر غالب آ جائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ آئینی لحاظ سے لازمی طور پر درست ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججوں پر غالب آنے کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اختیار کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز اسٹریٹجک گیم کھیلنے تک محدود ہو کر رہ جائیں گے، یا 1997 کے برعکس چیف جسٹس اور اختلاف رائے رکھنے والے ججز کے درمیان مکمل ڈیڈ لاک ہو جائے گا، جس میں شہری بدامنی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت اور پارلیمنٹ دونوں ہی بہت کمزور ہیں، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کی راہ ہموار ہوگی، جیسا کہ 2009 میں ججوں کی بحالی کے لیے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مداخلت کی تھی، لیکن پاکستان میں آئینی جمہوریت اور عدالتی آزادی پر اس کے غیر متوقع اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا موجودہ عدالتی انتشار کو اس وقت روکا جا سکتا ہے؟ بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر آ کر ختم ہوتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو موجودہ انتشار سے بچانے کے لیے حتمی طاقت بھی ان کے پاس ہی ہے اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ حل آسان سا ہے، بینچوں کی تشکیل اور بینچوں کے سامنے سیاسی اور اہم نوعیت کے آئینی مقدمات رکھنے سے جڑے اہم تنازعات پر بحث کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک فل کورٹ انتظامی اجلاس بلا لیا جائے۔ مزید برآں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے تنازعات سے جنم لینے والے تمام مقدمات کو فل کورٹ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالیہ عدالتی واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اتفاق رائے پر مبنی اس طرح کا حل نکالنے کے امکانات بہت محدود ہیں۔ لیکن جیسا کہ فلسفی والٹر بینجامن نے کہا تھا، امید ان لوگوں کو ہی دی جاتی ہے جو نا امید ہوتے ہیں۔